ریٹ آف دا اسٹیٹ نافذ ہونی چاہیے، چاہے اسٹیٹ جیسے بھی ہو، لیکن اس کی ریٹ ہونی چاہیے۔ کسی فرد واحد کو اٹھ کر کوئی ایسا اقدام نہیں اس کو کرنے دینا چاہیے کہ جس سے معاشرے کے اندر پینک ہو۔ مثال کے طور پر جیسے علماء کرام فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے، گستاخی سرزد کسی سے ہوئی ہے یا کسی نے کی ہے، تو اس کو پراپر ایک طریقے سے عدالت کے اندر اس کو فیصلہ ہونا چاہیے اس کا۔ تو بعض کا تو ہوتا یہ ہے کہ غلطی سے جلد بازی میں کسی کے منہ سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ بعض کا مسلکی اختلافات ہوتے ہیں یا مسلک کے اندر ہوتے ہوئے بھی، مثال کے طور پر بریلوی دیوبندی ایک ہی مسلک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی بریلوی ایک الگ تھوڑا سا ان کا رستہ ہے، باقی بہت سارا، اور دیوبندی ایک الگ رستہ ہے ان کا، اور باقی ساری بچوں کو پتہ ہے ان کی کیا اختلافات ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی دیوبندی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اس کو پکڑ لے گا کوئی بریلوی، یا کسی بریلوی سے اگر کوئی ایسی ہو گئی تو پھر زیادہ جو اس کو مخالف ہوگا وہ پھر اس کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی معیوب ہے کہ آپ جو مین چیز ہے اس کو چھوڑ کے صرف اختلاف کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، یہ چیز بڑی غیر مناسب چیز ہے۔ اور پھر کفر کا فتویٰ لگا کر تو اس کے جان کی درپے ہو جائے۔ مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے، ان سے پچھلے 1 سال پہلے جو ایک بات ہوگی ان سے، وہ کچھ گرامر کی بات کر رہے تھے قرآن پاک کی آیات کے اوپر، اور پھر کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کی تھوڑی تفصیل انہوں نے کر دی۔ تو اس بیس پر ان کی یہ بریلوی مسلک کے یہ جو انس رضوی ہیں، آج کل جو دونوں بھائی غائب ہیں، پتہ نہیں وہ کسٹڈی میں ہیں کسی کے یا اپنی پارٹی والوں نے غائب کیا ہے، بہرحال جہاں پر بھی ہیں، تو اس چھوٹے نے انس رضوی نے فتویٰ جاری کر دیا۔ فتویٰ کیا جاری کر دیا؟ ایک جذباتی تقریر کر دی مفتی صاحب کے خلاف کہ ان کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کی جو ہے جذباتی باتیں کر کے عوام کو برگلا کر، تو ظاہر 25 کروڑ کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہوتے ہیں، 25 کروڑ بہت بڑی ایک تعداد ہے۔ تو اگر چند بندے بھی، چند 100 200 400 بندہ بھی کسی کا بہت زیادہ اگر معتقد ہے اور وہ اس کی بات کو 100% ویسے ہی دے رہا ہے تو یہ پھر بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوئی دینی یا دنیاوی لحاظ سے اگر کسی بڑے عہدے پر ہے، بڑی سیٹ پر ہے، یا اس کی فالوئنگ ہے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، خاص طور پر مذہبی لحاظ سے بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز جو مذہب کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، کوئی ایسی بات آپ کرتے ہیں، لوگوں کو برگلاتے ہیں اور کسی کے خلاف آپ جو ہے ایک جتھے کو تیار کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ظاہر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں، اب ان پر بے شمار مقدمات بھی قائم ہیں رضوی برادران پر کہ کئی دفعہ جتھا اٹھا اور اس نے پھر جو ہے نا وہ ایسی کارروائی کر دی کہ اگلے لوگ جان سے گئے۔ تو اس لیے اس چیز کا سد باب بڑا ضروری ہے۔ کسی گروہ کو، کسی جتھے کو، کسی فرد کو اس بات کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے ایک اسٹیٹ کے اندر کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے، اور اگلے بندے نے گستاخی کی یا نہیں کی تو بس اس پر جو ہے اپنا فتویٰ ٹھوک کر، فتویٰ لگا کر تو اس کی جان کی درپیہ ہو جائے، یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ یہ ایک معاشرے کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ افراتفری کی طرف لے کر جانے والی یہ چیز ہے۔
اسی کو فتنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا بندہ کوئی ایسی باتیں پھیلا دیتا ہے معاشرے کے اندر اور کوئی ایسا اقدام خاص طور پر ہو جاتا ہے، کوئی بندہ مارا جاتا ہے مشہور، تو ظاہر اس کے بعد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہے کہ وہ ایک قتل جو ہے نا وہ سینکڑوں ہزاروں قتل اس سے کھل جاتے ہیں، وہ ان کے ماریں گے، 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 تو کرتے 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 لڑائیاں پھر جو ہے یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ قتل و غارت بن جاتی ہے، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو اس فتنے کو روکنے کے لیے اسٹیٹ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسٹیٹ نے کسی بھی گروہ کو، کسی بھی فرد کو اجازت نہیں دینی کہ وہ اسٹیٹ کے کام اپنے ہاتھ کے اندر لے۔ نہیں عن المنکر، جہاں پر کارگر نہ ہو، مثال کے طور پر جہاں پر نہیں عن المنکر کرنے سے فتنہ ہو تو وہاں اس کی نوعیت تبدیل ہوگی۔ مثال کے طور پر ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے میں فتنہ ہے تو زبان سے اس پر انکار کریں، زبان سے روکنے پر بھی فتنے کا خطرہ ہے تو دل میں جو ہے اس سے برائی کو برا سمجھے۔ تو یہ اس کے لیے بھی سٹیجز ہیں، اس کے لیے بھی مختلف نوعیت ہے۔ تو اس لیے اگر ایک جتھا ایک اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے، گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ایک جتھا ایک کوئی فرد اس چیز کو اگر اپنے ہاتھ میں لے گا قتل و غارت کو، تو یہ قتل و غارت جو ہے نا وہ فتنے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا، اپنی ریٹ اسٹیٹ کو قائم کرنی چاہیے، اور کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ اس لیول تک نہ پہنچ جائے کہ وہ اسٹیٹ پر حاوی ہو، کیونکہ اگر وہ اسٹیٹ پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اسٹیٹ پہ غالب ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر اس اسٹیٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک آغاز ہوتا ہے ایک ایسی بعض خانہ جنگی کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب خانہ جنگی پھر ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بات اسٹیٹ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ریٹ ختم ہو گئی تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر خانہ جنگی، افراتفری، مار کٹائی، اور سارے کا سارا پورے کا پورا معاشرہ ایک جو ہے نا اس کی گروہ کے اندر آ کر وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پھر قتل، ڈکیتیاں، سب کچھ۔ تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ کسی کو بھی اجازت نہ دے کہ وہ اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ کے کام ہیں وہ اپنے ہاتھ کے اندر لے۔